بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ ایک شہزادہ تھا، وہ صرف نام کا شہزادہ تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کچھ نہیں تھی۔ اس کا باپ ایک بہت مشہور بادشاہ تھا، لیکن اسے جوا کھیلنے کی بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے کے نظر کر چکا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اسے بلا کر کہا، بیٹا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس محل کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مگر مجھے تمہاری ذہانت اور ہنرمندی پر پورا بھروسہ ہے کہ تم ایک دن پھر اپنا کھویا ہوا ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد رہی سہی دولت بھی بادشاہ کے قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو گئی۔ شہزادے کے پاس اب کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شہزادہ ایک بہادر اور ہنرمند نوجوان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے عجیب و غریب چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پودا تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں صرف ایک ہی بار پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے ہر ایک پسند کرتا تھا۔ اس کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں وہاں آ جاتی تھی۔ گلاب کے اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا تھا، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ وہ عجیب و غریب پھول پودے پر 6 مہینے تک کھلا رہتا تھا۔ جب تک وہ پھول کھلا رہتا، اس ملک کے لوگ خوش و خرم رہتے۔ کسی کو غریبی میں بیماری یا موت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پھول کو بادشاہ یا شہزادے کے علاوہ اور کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ دوسری انوکھی اور عجیب و غریب چیز ایک پیاری ننھی سی بلبل تھی۔ گلاب کا پھول شاخ پر رہتا تو بلبل اس کے پاس بیٹھی رہتی اور نئے رسیلے گیت گاتی رہتی۔ اس بلبل کا گانا اتنا میٹھا اور دلکش ہوتا کہ پریاں بھی اس پر رشک کرتی۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو ایک بار بلبل کا گانا سن لیتا، وہ کبھی کسی سے جھنجھنا کر نہ بولتا تھا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن بڑی مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفے لائے گا، وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ بڑے بڑے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ کوئی انمول ہیرا لایا تو کوئی کبوتر کے انڈوں کے برابر سچے موتیوں کا ہار، کوئی 7 سمندر پار سے جہاز بھر کر ریشم کے تھان لے کر حاضر ہوا، تو کوئی کچھ اور پیسے قیمتی تحفے حاضر کیے۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفے لے لیے، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اتنے قیمتی تحفے پا کر وہ لالچی ہو گئی تھی۔ غریب شہزادے کے کانوں تک بھی پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی۔ اس کے پاس اتنی دولت تو نہ تھی کہ وہ شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا، پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بار جب اس کے باغ کا وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر ایک پیالے میں رکھ لیا اور بلبل کو پکڑ کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد غریب شہزادے نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے پہنے، کمر پر تلوار لٹکائی اور یہ دونوں تحفے لے کر چند نوکروں کے ساتھ وہ ہمسایہ ملک کے شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ شہزادی ملک میں پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے شہزادے کو شاہی محل کے اندر بلوایا۔ شہزادے کے ہاتھ میں کھلا ہوا سرخ پھول دیکھ کر شہزادی بولی، یہ پھول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یا یہ کسی قوت کو تراش کر بنایا گیا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے تمہارا سارا محل مہک اٹھا ہے۔ شہزادے نے کہا، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ قوت کے بنے ہوئے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے؟ شہزادی چپ رہی۔ اسے اپنی کنیزوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پھول کو گھیرے ہوئے کھڑی تھی اور اس کی خوشبو سے مست ہو رہی تھی۔ شہزادی نے بڑی نفرت اور حقارت سے کہا، مجھے ایسے 2 کوڑی کے پھول کی ضرورت نہیں۔ ایسے پھول تو میرے محل کے باغیچے میں روزانہ بے شمار کھلتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے یہ چاہا کہ شہزادی ایک بار گلاب کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے شہزادے کی اس کوشش کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔
ہم جھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ، شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا پنجرا پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا یہ بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں نیلم کی ہیں؟ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کی تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ پیش قیمت ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس لانا نہیں چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادے کہتے ہو، مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل کو اور اس گلاب کو دو کوڑی کی چیزیں نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج کو درست کر ہی دم لے گا۔ کچھ دن بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار اور مزاج کا بڑا اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ لڑکا بیکار نہیں بیٹھتا تھا، طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے کے لیے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچ کر اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی گھنگرو کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پر ایک دیچکی رکھی تھی۔ دیچکی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ ساتھ بج رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی دیچکی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ دیچکی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکے نے جواب دیا، ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی۔ یہ دیچکی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ شہزادی نے کہا۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو یہ دیچکی دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو کھچڑی پک رہی ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگی۔ شہزادی دیچکی حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو باہر کھڑا کیا اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھائی۔ چلتے وقت لڑکے نے دیچکی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک بار پھر اس استبل میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہے۔ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، آہا، کتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، لڑکے نے کہا اور گھوڑے کی ایک کل دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس کے بعد لڑکے نے دوسری کل دبائی اور گھوڑے کے منہ سے شرفیاں جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، آپ اس کی جو قیمت چاہیں مجھ سے لے لیں۔ لڑکے نے کہا، میں صرف ایک ہی شرط پر یہ دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں گا، آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ایسے عجیب و غریب شرطیں ماننا پڑیں گی۔ اس نے آخر کار لڑکے کی یہ شرط بھی مان لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے پر کھڑی رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئیں وہ فوراً اسے خبر کر دیں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔
اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اس طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو وہ مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا اور ایک معمولی ملازم کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ یہ اس سے کیا ہو گیا۔ خیر وہ شہزادے کے ساتھ چل دی۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبیا میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی اور گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتا چلا تھا کہ ایک شہزادہ ندی کنارے آئے گا۔ اس کے پاس طلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کی مالا بھی دی، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھتے اور چلتے چلتے تھک گئے تھے تو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانے لگی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ اور شہزادی بے حد خوف زدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادے خوف زدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہوا اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آ کر ٹھہرے گا، اس کے پاس گانے والی بلبل ہے۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے، اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے، اس نے غریب آدمی کا بہروپ بدلا ہوا ہے، اور اب تو شہزادے کے پاس ایسے موتیوں کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دونوں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے شہزادے کی بلبل اور پھول دے کر کہا، اے شہزادے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو۔ تمہارے باپ نے اپنی حماقت سے بادشاہی کھو دی۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اسے نکال لو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں 20 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ اپنے ملک گیا اور اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن شہزادی کو گھر میں چھوڑ کر شہزادی کے بادشاہ باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ اب شہزادی میں غرور نہ تھا اور یہ لوگ ہنسی خوشی لوٹ آئے۔
اور شہزادے نے اپنے سسر کے فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کیا جس پر کوئی بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا، اس کو فتح کیا اور پھر بڑی سخاوت اور عدل و انصاف کے ساتھ ملک پر حکومت کرنے لگا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ میرا خیال ہے کافی مٹی لگ گئی ہے تمہارے کپڑوں اور چہرے پر، صحن بھی صاف ہو گیا ہے، اب آ جاؤ اور کھانا کھا لو۔ ایمن کی امی نے کچن سے باہر آ کر کہا، بس امی 5 منٹ اور تھوڑے سے پھول رہ گئے ہیں، انہیں چن لوں۔ ایمن نے زمین پر گرے ہوئے پھول اٹھاتے ہوئے کہا، جو تیز ہوا کے چلنے سے گر گئے تھے۔ اس کے قریب رکھی باسکٹ پھولوں سے بھر چکی تھی۔ جب ایمن باسکٹ اٹھانے کے لیے جھکی تو وہ حیران رہ گئی، مختلف رنگ کے پھولوں کے اوپر ایک بڑا سا پھول پڑا تھا۔ ایمن اسے دیکھ کر اس لیے حیران ہوئی کیونکہ اس نے ایسا پھول پہلی بار دیکھا تھا۔ کوسے قزا کے رنگوں سے مزین وہ پھول سائز میں باقی پھولوں سے بڑا تھا۔ ایمن نے اسے اٹھانا چاہا، جیسے ہی اس کا ہاتھ پھول سے ٹکرایا پوری باسکٹ کو ایک جھٹکا لگا اور ایک انتہائی خوبصورت پری ایمن کے سامنے آ گئی۔ میرا نام نشا پری ہے، پری نے ایمن کو بتایا۔ کیا تم پرستان سے آئی ہو؟ ایمن نے نشا پری سے پوچھا۔ نہیں ایمن، میں سمندر کی پری ہوں، جل پری، نشا نے بتایا۔ جل پری؟ تو کیا جل پری بھی پرستان کی پری جیسی ہوتی ہے؟ ایمن بولی۔ نہیں ایمن، میں اصل روپ بدل کر آئی ہوں۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے میری دوست جل پری نیلم انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ اسے انسانوں سے ملنے اور یہاں کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن اگر وہ اپنی اصل شکل میں یا میری طرح پری بن کر آتی تو تمہاری دنیا کے لوگ اسے نہ جانے یہاں رہنے دیتے یا نہیں۔ اس لیے نیلم جل پری نے ایک خوبصورت پرندے کی شکل اختیار کی اور چاند کی 14ویں تاریخ کو سمندر سے باہر تمہاری دنیا میں آ گئی۔ اسے یہاں آنے کے لیے 1 دن کی اجازت ملی تھی، یعنی اگر نیلم جل پری اگلی رات چاند نکلنے سے غروب ہونے تک واپس سمندر میں نہ پہنچتی تو وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں رہ جاتی، اور وہ بھی ایک پرندے کی شکل میں۔ نشا جل پری نے بتایا۔ تو کیا نیلم جل پری ہماری دنیا کی سیر کر کے واپس چلی گئی؟ ایمن نے پوچھا۔ نہیں ایمن، میری دوست ابھی بھی تمہاری دنیا میں موجود ہے، کیونکہ اس نے واپس جانے میں دیر کر دی تھی۔ میں اپنی دوست کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں نہیں لا سکتی۔ اگر تم میری مدد کرو تو نیلم ضرور اپنی شکل میں واپس آ جائے گی، بلکہ میں اسے واپس بھی لے جا سکوں گی، نشا جل پری نے بتایا۔ ٹھیک ہے نشا پری، میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ نیلم پری اس وقت کہاں ہے، اور میں ایسے پرندے سے دوبارہ پری کیسے بنا سکتی ہوں؟ ایمن نے جل پری نشا سے پوچھا۔ یہ سب میں تمہیں سمجھا دوں گی اور تمہیں وہاں لے جاؤں گی جہاں نیلم جل پری ہے، لیکن مجھے آج رات ہر حال میں چاند نکلنے کے بعد اس کے غروب ہونے سے پہلے سمندر میں پہنچنا ہے، ورنہ میں بھی یہیں رہ جاؤں گی، نشا جل پری بولی۔ پھر ایمن اور جل پری نشا ایمن کی امی ابو کے اجازت سے نیلم جل پری کو لینے چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا فنکشن ہال تھا جو مختلف عمر کے مردوں، عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہال کے ایک طرف بڑا سالن تھا، اس میں ایک بڑے سے درخت پر نیلم جل پری پرندے کی شکل میں موجود تھی۔ یہ لو ایمن، سفید موتی، لیکن یاد رکھنا سفید موتی کھاتے ہی نیلم جل پری کی بجائے ایک عام لڑکی بن جائے گی، اور پھر اسے صرف تم پہچان سکو گی، نشا جل پری نے کہا۔ تو ایمن نے اثبات میں سر ہلا کر موتی پکڑ لیا۔ لوگوں کی نظروں سے آئے بغیر ایمن آہستگی سے درخت پر چڑھ گئی اور پرندے نیلم جل پری کو پکڑ کر سفید موتی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اچانک ایمن نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ نیلم جل پری لڑکی بن کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ایمن درخت سے اتر کر نشا کے قریب آ گئی۔ اب ہمیں واپس جانا ہوگا، نشا نے کہا۔
اور پھر وہ دونوں ہال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ نیشا جل پری ایک بڑے سے ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایمن نے آگے بڑھ کر چاروں طرف نیلم جل پری کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایمن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیلم جل پری کو کیسے پہچانے گی۔ اچانک ایمن کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو ہر چیز کو بڑے غور و حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ باقی لوگ کھانا کھا رہے تھے لیکن وہ لڑکی ہر کھانے کی چیز کو بڑے غور اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چیز کو اٹھا کر پہلے غور سے دیکھتی، پھر منہ میں ڈال لیتی اور پھر عجیب انداز میں چبائے بنا نگل لیتی۔ ایمن نے آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی جہاں نیشا جل پری کھڑی تھی۔ میں تمہاری دوست کو لے آئی ہوں نیشا، ایمن نے کہا۔ بہت بہت شکریہ ایمن۔ نیشا کے بولنے سے پہلے ہی نیلم جل پری بول پڑی، تم بہت اچھی ہو۔ اگر تم نیشا کی بات نہ مانتی تو شاید میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا سکتی۔ اب تم اپنی اصل شکل میں کیسے آؤ گی؟ ایمن نے پوچھا۔ ہم دونوں سمندر کے پاس جائیں گی اور جیسے ہی چاند کی چاندنی پھیلے گی نیلم جل پری بن جائے گی اور ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں گے، نیشا جل پری نے بتایا۔ تو کیا میں تم دونوں سے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی؟ ایمن بولی۔ نہیں ایمن، ہم ضرور ملیں گے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ گی تو وہاں تمہارے گھر کے لان میں سفید پھولوں کا ایک پودا ہوگا، بالکل ویسے پھولوں والا جس میں چھپ کر میں تمہارے پاس آئی تھی۔ تم جب ہم سے ملنا چاہو تو ایک پھول توڑ کر سمندر کے پاس آ جانا اور پھول اس میں پھینک دینا، ہم تمہیں ملنے آ جائیں گے، نیشا نے ایمن کو تفصیل سے بتایا۔ تو کیا جب پھول ختم ہو جائیں گے ہماری دوستی بھی ختم ہو جائے گی؟ ایمن نے پوچھا۔ اس پودے کے پھول ہماری دوستی کی طرح کبھی ختم نہیں ہوں گے، نیلم جل پری نے ایمن کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اور پھر نیلم نیشا جل پریاں ایمن کے ساتھ ہمیشہ اچھی دوستی کا عہد کر کے اپنے گھر یعنی سمندر میں چلی گئی اور ایمن اپنے گھر آ گئی جہاں سفید پھولوں کا پودا لازوال دوستی کی شکل میں اور اچھے گفٹ کے طور پر موجود تھا۔ پھولوں کے پودوں کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ ان پھولوں کو اپنے کمرے کے گلدان میں سجا لے۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھی اور اس نے پھولوں کو سجانے کے لیے توڑنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی اس نے پھولوں کو ہاتھ لگایا اسے ایسا لگا جیسے پھول کہہ رہے ہوں، یہ کیسی دوستی ہے کہ جو تم ہمیں توڑ کر تباہ کر رہی ہو۔ لہٰذا اس نے پھولوں کو توڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ہمیشہ اپنی دوستی اور پھولوں کا خیال رکھنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ہے مینا اور پریوں کی۔ مینا پہاڑ سے اترنے کے بعد بری طرح تھک گئی تھی اور اب تو بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہاں پر درخت اور پودے، پھول اور کلیاں بارش میں نہا کر نکھر چکے تھے۔ تازہ سرخ اور گلابی پھول تیز ہوا میں لہلہا رہے تھے، بلکہ معلوم ہوتا تھا خوشی سے رقص کر رہے ہوں۔ تیز ہوا میں کئی بار ٹوکری مینا کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ اس میں دادی جان نے اپنی بوڑھی سہیلی کے لیے گرما گرم کھانا اچھی طرح ڈھانک کر دے رکھا تھا۔ مینا دراصل شہر سے آئی تھی اور آج کل پہاڑ پر موجود دادی جان کے گھر میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کچھ دن سے دادی جان کی سہیلی کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی۔ اب مینا روزانہ پہاڑ پر ایک چھوٹی سی وادی اور اس کی شفاف ندی کے کنارے سب سے الگ تھلگ مکان میں پہنچتی اور دادی جان کی بوڑھی بیمار سہیلی تک تازہ گرم کھانا پہنچاتی۔ دادی کی سہیلی یہاں تنہا رہتی تھی اور مینا سے بہت پیار کرتی تھی۔ یوں تو پچھلے کئی دنوں سے موسم ٹھیک تھا، مگر آج بارش کے ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی جو شاید طوفان آنے کی پیش گوئی کر رہی تھی۔ مینا نے دادی جان کی بیمار سہیلی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جو اپنے چھوٹے سے کمرے میں چارپائی پر لحاف لپیٹے بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد مینا نے دادی جان سے اجازت چاہی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ شام سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچنا چاہتی تھی۔ یہاں پہاڑ کی اترائی پر لمبی گھاس کے میدان تھے
اور تیز ہوا اور بارش بھی لہرا رہی تھی۔ اسے ابھی پیدل یہ لمبی گھاس کا میدان پار کر کے واپس پہاڑ پر اپنی دادی جان کے گھر پہنچنا تھا، اور بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دادی کی سہیلی جھکی کمر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے کمرے کے مرکزی دروازے تک پہنچی اور مینا کو آواز دی، مینا، مینا بیٹی، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آج تم یہیں رک جاؤ۔ اگر اس بارش میں راستہ طے کیا تو کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ۔ ویسے بھی پہاڑ کی طرف جانے والے تمام راستے بارش کی وجہ سے پھسلن زدہ ہو گئے ہیں۔ مینا ابھی چند قدم ہی چل پائی تھی اور بارش میں بری طرح بھیگ گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے پلٹی اور دادی جان کی سہیلی سے بولی، میں یہاں تو رک جاؤں مگر میرے گھر نہ پہنچنے پر دادی جان بہت پریشان ہو جائیں گی۔ وہ بولی، فکر مت کرو، وہ خود ہی جان لیں گی کہ تم میرے پاس ہو۔ چنانچہ مینا دادی جان کی سہیلی کے پاس ہی رک گئی۔ وہ اطمینان سے دادی جان کی رضائی میں بیٹھ گئی۔ چارپائی کے قریب دیکھتے کوئلوں کی انگیٹھی تھی جو انہیں گرمائش پہنچا رہی تھی۔ وہ دادی جان کے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے بار بار پردہ ہٹا کر بارش کا منظر بھی دیکھتی جاتی اور دادی جان کی سہیلی سے ان کی بچپن کے دلچسپ واقعات بھی سنتی جاتی۔ دادی جان آج بہت حشاش بشاش، خوش اور صحت مند دکھائی دے رہی تھی۔ شاید مینا کے رک جانے سے ان کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا تھا، مگر جب رات ہوئی تو دادی جان کی سہیلی جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی، مگر مینا کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب بڑی مشکل سے دعائیں پڑھنے کے بعد آنکھ لگی تو اسے دستک سنائی دی۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دستک کبھی دروازے پر ہوتی اور کبھی کھڑکی پر۔ اس نے دادی جان کو جگا کر دستک کے بارے میں بتایا۔ دادی جان بے فکری سے بولی، بیٹا، یہ طوفانی ہوا کے تھپیڑے ہیں جو دروازے اور کھڑکی سے ٹکرا رہے ہیں، گھبراؤ مت اور سو جاؤ۔ مگر نیند اب اس کے کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ اس نے پھر دستک سنی مگر انسنی کر کے انگیٹھی پر نظر جما لی۔ رات کے گھپ اندھیرے، سناٹے اور خاموشی میں سرخ انگارے چڑیل کی آنکھیں معلوم ہونے لگی۔ مینا نے خوف سے رضائی میں منہ چھپا لیا۔ اسے تو وادی کی ندی کے پانی کا شور بھی پرسرار اور خوفناک ہنسی معلوم ہو رہا تھا۔ اب صرف دو ہی کوئلے سلگتے رہ گئے اور گھپ اندھیرا چاروں جانب تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کبھی صبح نہ ہوگی۔ اس نے رضائی سے منہ نکال کر ایک بار پھر دادی جان کی جانب دیکھا۔ وہ تو مزے سے سو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو بیمار دادی نے کسی نہ کسی طرح لکڑی کا چولہا جلایا۔ دھوئیں سے ہی شاید اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کھانستے کھانستے اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ یہ ایک صاف شفاف دھلی ہوئی صبح تھی، مگر مینا کو اب بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے جہاں ٹی وی ہے نہ کمپیوٹر؟ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر رہی تھی کہ اب آئندہ کبھی یہاں نہیں آئے گی۔ دادی اماں نے گڑ کی لذیذ چائے اور پراٹھا بنا کر مینا کو کھلا دیا، مگر مینا کا منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ دادی اماں نے اسے ناراض اور خاموش پایا تو پیار سے بولی، میری پیاری بیٹی، کوہ کاف چلو گی میرے ساتھ؟ مینا چونک کر بولی، کیا سچ؟ کیا آپ واقعی پرستان دکھائیں گی؟ کیا وہاں سچ مچ پریاں بھی ہوں گی؟ اس نے پرجوش ہو کر سوال پر سوال کیا۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلی۔ دھوپ سے نکھرا اور چمکدار دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اب ایک پگڑ نڈی پر روانہ ہو گئی۔ بظاہر یہ پگڑ نڈی درختوں کے جھنڈ میں گم نظر آ رہی تھی۔ پگڑ نڈی کے دونوں جانب ہرے بھرے باغات اور سرسبز درختوں کی لمبی قطاریں تھی جو دور تک چلی گئی تھی، اور دائیں طرف تو ڈھلوان بھی شروع ہو گئی تھی جہاں درخت ترچھی حالت میں موجود تھے۔ درختوں کا یہ انداز بھی بہت خوبصورت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ انہی ترچھے درختوں کے اختتام پر انگوروں کے باغات آ گئے، جن کے تمام درخت بالکل ایک قد کے برابر تھے۔ انہی انگوروں کے باغات کے اندر انگوروں کی بیلوں سے ڈھکا 4 فٹ کا ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ اس کا ننھا سا دروازہ تھا۔ دادی جان نے دروازے پر دستک دی۔ مینا کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی، صرف دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔
چند لمحوں کے وقفے کے بعد دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک حسین سنہری پری برآمد ہوئی۔ مینا نے نہایت حیرت اور محرت سے پری کو دیکھا اور پھر بے صبری سے دادی جان سے مخاطب ہوئی۔ دادی جان، یہ پرستان تو نہیں ہے، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، مگر دادی صرف مسکرا کر رہ گئی اور اس کا تعارف سنہری پری سے کروایا۔ سنہری پری اور مینا ایک دوسرے سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ سنہری پری نے بتایا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی طوفانی بارش کی وجہ سے فضا میں سفر کرنا مشکل تھا، اس لیے اسے دادی جان کے عطا کیے ہوئے گھر میں، جو کہ سنہری پری کے لیے بے حد آرام دہ اور محفوظ تھا، وہاں عارضی طور پر موسم ٹھیک ہونے تک رکنا پڑا۔ اب دادی جان بولی، سنہری پری، آپ ہمیشہ ہی مجھے پرستان چلنے کی دعوت دیتی رہتی ہیں، آج ہمیں لے چلیں، کیونکہ میں نے مینا سے وعدہ کر لیا ہے کوہ کاف کی سیر کا۔ سنہری پری خوش دلی سے بولی، ہاں ضرور، کیوں نہیں، آج اور ابھی میرے ساتھ چلیے، ویسے بھی آج پرستان میں پریوں کا میلہ ہے۔ چنانچہ دادی اماں اور مینا سنہری پری کی رہنمائی میں پریوں کے دیس کی جانب چل پڑی، جو سنہری پری کے مطابق ان پہاڑوں کے عین بیچ تھا، جہاں سے اتر کر مینا دادی جان کی سہیلی کے لیے کھانا لاتی تھی۔ اب وہ تینوں اس کے کچے راستے پر گامزن تھے، جس کے ارد گرد سرسبز میدان اور درخت ہی درخت تھے۔ دادی اور مینا ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور سنہری پری ان کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ نکھری دھوپ میں سنہری پری کے پر اور بیچ روشن اور چمکدار معلوم ہو رہے تھے۔ مینا بار بار سر اٹھا کر سنہری پری کو دیکھتی جاتی اور مطمئن ہوتی جاتی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سرمئی سوکھے پہاڑ کے سامنے موجود تھے۔ یہاں قریب پہنچ کر سنہری پری زمین پر اتری اور سرسبز جھاڑیوں کو ہٹا کر پہاڑ کے اندر غار نما راستہ دادی اماں اور مینا کو دکھایا۔ غار میں گپ اندھیرا تھا۔ مینا جھٹ دادی اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ سنہری پری بولی، گھبراؤ نہیں اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ دونوں تنگ غار میں داخل ہو گئی۔ سنہری پری ان کے ہمراہ تھی اور اس کے سنہرے پروں کی خوبصورتی سنہری روشنیاں پھوٹ رہی تھی، جو اندھیرے میں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی، اور راستہ بھی صاف اور روشن نظر آنے لگا تھا۔ مگر غاروں کا سلسلہ بہت طویل تھا۔ کچھ غاروں کی گزرگاہیں اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی انسان گزر سکتا تھا، یعنی پہلے مینا اندر داخل ہوتی، پھر سنہری پری اور پھر دادی اماں سمٹ کر غار میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک غار کے اندر پانی کی چھوٹی سی خوبصورت جھیل بھی تھی، مگر سنہری پری نے بطور خاص مینا کو اس جھیل کے پانی کو چھونے سے سختی سے منع کر دیا کہ کہیں یہ عرصے سے جمع شاید پانی زہریلا یا نقصان دہ نہ ہو۔ تینوں احتیاط سے جھیل کے کنارے کنارے قدم جما کر چلتے رہے، تاکہ ذرا سی لاپرواہی سے کہیں وہ جھیل میں نہ گر جائیں۔ کچھ دیر میں وہ ایک خشک غار کے صاف جگہ پہنچ گئے، مگر اس غار کی دیواروں پر عجیب و غریب تصاویر دیکھ کر مینا اور دادی حیران رہ گئی۔ سنہری پری نے بتایا، یہ تصاویر جنوں کی ہیں۔ کچھ شرپسند جن جنہیں پرستان سے نکال دیا جاتا ہے، وہ بھی ان غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے راستے میں آ جائیں اور ہمیں ان سے نمٹنا پڑے۔ کچھ دیر بعد ایسا ہی ہوا۔ دادی اماں بولی، بیٹا، میں چلتے چلتے تھک چکی ہوں۔ یہ سن کر سنہری پری پیار سے بولی، پیاری دادی جان، تھوڑی سی اور ہمت کیجیے، جب آپ پرستان پہنچیں گی تو تمام تھکن بھول جائیں گی اور نئی توانائی محسوس کریں گی۔ تینوں باتیں کرتے کرتے اب ایک ویسے ہی کشادہ غار میں پہنچے جہاں انہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں لاؤ روشن تھا۔ انہوں نے غور سے دیکھا، کچھ جن آگ پر تکے بھون بھون کر کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی شرارت کی داستانیں خوب پڑھا چڑھا کر سنا رہے تھے اور ہنس ہنس کر بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ انسانوں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ سنہری پری نے ان جنوں کا دھیان بٹانے کے لیے ایک پتھر جھیل میں پھینک دیا، جہاں سے گزر کر وہ تینوں یہاں تک پہنچے تھے۔ تمام جن جھیل کی جانب بھاگے تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہاں تک ان کا کوئی دشمن یا بھولا بھٹکا انسان تو نہیں پہنچ گیا، مگر دادی، مینا اور سنہری پری جنوں کو بھٹکا کر غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور پھر غار سے باہر قدم رکھتے ہی نہایت خوبصورت منظر ان کا منتظر تھا۔
ایک میٹھی اور بھینی بھینی خوشبو نے مینا اور دادی کا استقبال کیا۔ یہاں ہر اس رنگ کے پھول تھے جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور اس کی سحر انگیز خوشبوؤں نے مینا اور دادی کو جکڑ لیا تھا۔ دادی اور مینا نہایت توجہ اور حیرت سے رنگین پھولوں کے علاقے کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی کونا پھول سے خالی نہ تھا۔ سنہری پری بولی، یہی ہمارا دیس ہے، ہم پرستان میں داخل ہو چکے ہیں، آج پریوں کا میلہ بھی ہے اور آپ ہماری مہمان ہیں۔ مینا بہت خوش تھی، اس نے یہ منظر کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ موبائل اور کمپیوٹر تو دور کی بات ہے، اب پریاں بھی دکھائی دینے لگی، سرخ، سبز، نیلی، سنہری، پیلی، جامنی، غرض ہر رنگ کے خوبصورت لباس میں پریاں موجود تھی، جنہیں مینا اور دادی پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہی تھی۔ ایک خوبصورت سفید پری گلاس میں گلابی شربت لے کر میلے کے شرکاء میں تقسیم کر رہی تھی۔ سنہری پری نے مینا اور دادی کو سب پریوں سے تعارف کرایا اور گلابی شربت بھی پیش کیا، جسے مینا اور دادی نے گھٹا گھٹ پی لیا، کیونکہ اتنا لذیذ مشروب انہوں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ میلہ ایک خوبصورت جھیل کے کنارے ہو رہا تھا، جس کے شفاف آئینے جیسے پانی میں اپنا اور پھول کا عکس آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یکا یک این جھیل کے درمیان پانی میں ہلچل ہونے لگی اور پانی کئی فٹ تک فواروں کی شکل میں اچھلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے کئی خوبصورت جل پریاں نمودار ہوئی، جنہوں نے جھیل کے اوپر دائرے کی شکل میں کئی چکر لگائے۔ مینا اور دادی جل پریوں کا رقص دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ مینا نے سنہری پری سے پوچھا، ایسی جھیلیں تو ہماری دنیا میں بھی بہت ہیں، مگر جل پریاں اور پریاں ہماری دنیا میں کیوں نہیں آتی؟ سنہری پری نہایت سنجیدگی سے بولی، آج کے انسان نے زمین، فضا، سمندر، دریا اور جھیلوں کو آلودہ کر دیا ہے۔ جنگلات، درخت اور سبزہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید یہ واحد جھیل ہے جس کے شفاف پانی میں جل پریاں اتنی خوش اور مسرور نظر آ رہی ہیں۔ دادی جان نے سنہری پری کی اس بات سے 100% اتفاق کیا۔ اب وہ میلے کے بازار کی طرف موجود تھی، جہاں طرح طرح کی دکانیں، رنگ رنگ کی پریاں، پھل پھول، مٹھائیاں اور پرندوں کا لذیذ بھنا ہوا گوشت اور مشروبات میلے کے شرکاء کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے، اور صفائی کا یہ عالم ایک چھلکا تک زمین پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ مسلسل پریوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر تمام راستے صاف ستھرے، گرد و غبار سے پاک تھے۔ مینا نے حسرت سے سوچا، کاش ہم انسان بھی اتنی صفائی اور نفاست کا اہتمام کر سکیں۔ اب مینا نے دادی کی توجہ ایک خوبصورت شیشے کی عمارت کی طرف دلائی، جس میں مختلف رنگین روشنیاں ہو رہی تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ عمارت زمین پر نہیں، پانی پر کھڑی ہے۔ سنہری پری ان دونوں کو اس عمارت کے اندر لے گئی، جہاں کچھ پریاں مدھر موسیقی بجا رہی تھی۔ یہ عمارت عجیب و غریب طلسم پیدا کر رہی تھی، بالکل جادوئی عمارت تھی، جیسے پلک جھپکنے پر منظر بدل جائے گا اور سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ اس خوبصورت عمارت کے اندر حسین پرندے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کچھ گیت گا رہے تھے۔ تب سنہری پری نے بتایا کہ وہ آپ مہمانوں کو اپنی زبان میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آپ کے آنے سے بے حد خوش ہیں۔ مینا سوچ رہی تھی، کاش وہ ان سب کی تصاویر لے سکتی، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سنہری پری کے ہمراہ اس عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی، جہاں درخت سرسبز ترین تھے۔ ان کے سبز پتے زمرد کی طرح دھوپ میں چمک رہے تھے، اور لال چیری سرخ قیمتی پتھروں کی مان درختوں پر جگمگا رہی تھی، اور انگوروں کی بیلوں پر لگے انگور چمکتے موتیوں سے مشابہت کر رہے تھے، اور ان درختوں کی نازک شاخوں پر لگے جھولوں پر جھولتی حسین پریاں اور ان کے ارد گرد منڈلاتی انوکھے رنگوں کی چمکتی تتلیاں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک پری نے مینا کو بھی جھولے میں جگہ دی۔ کچھ دیر جھولا جھولنے کے بعد سنہری پری کے ہمراہ مینا اور دادی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے احتیاط سے گزرے تو ایک دلچسپ اور خوبصورت ترین منظر ان کا منتظر تھا۔ دراصل سنہری پری دادی اماں اور مینا کو پرستان سے منسلک ممنوع علاقے دکھانے لائی تھی۔ اس علاقے کا موسم بالکل ہی مختلف تھا۔ تمام زمین پر چاندنی کی ماند برف بچھی تھی،
اور قریبی پہاڑوں کی چوٹی سے آبشاریں برف کی صورت میں جامد اور ساکت تھے، اس لیے آبشاروں پر انحصار کرنے والی ندی نالے بھی برف کی صورت اختیار کر گئے تھے، اور تمام درختوں کی شاخوں پر قطاروں قطار بیٹھی چڑیا اور ایک درخت کے نیچے کھڑا خوبصورت ہرن برف سے ڈھکا جام صورت میں بالکل تصویر معلوم ہو رہی تھے۔ سب سے دلچسپ بات یہ کہ ان جامد برفیلی آبشاروں کے قریب 3 ننھے نسوانی برف کے مجسمے تھے جو ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ مینا تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ ان تینوں برف کے مجسموں کے درمیان والے مجسمے کی گردن میں سیاہ موتیوں کی مالا تھی جو سفید مجسمے پر بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ مینا جیسے ہی مجسمے کے قریب پہنچی، مالا والے مجسمے کی شیشے جیسی آنکھیں چمکنے لگی جیسے وہ مینا سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ مینا نے دادی اور سنہری پری کے منع کرنے کے باوجود ہاتھ بڑھا کر سیاہ موتیوں کو چھو کر دیکھنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے موتیوں کی مالا کو چھوا، اسے معلوم ہوا اس کا ہاتھ بھی برف کی مانند جم رہا ہے، مگر اس نے فوراً سے پہلے ہی خوب زور سے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا، مگر ساتھ ہی سیاہ موتیوں کی مالا بھی اس کشمکش میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مینا ایک لمحے کو گھبرا گئی، مگر اس نے یکایک ایک اور عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا۔ مجسمے سے برف پگھلتے ہی تینوں مجسمے ننھی حسین پریوں میں بدل گئی۔ یہ دیکھتے ہی سنہری پری خوشی اور جوش سے چلائی، ارے یہ تو وہی ننھی شریر گمشدہ پریاں ہیں جو کافی عرصہ پہلے سے لاپتہ تھی۔ دراصل یہ ننھی پریاں ملکہ پری کی بیٹیاں تھیں جو نہایت نٹکھٹ اور شریر تھی اور اب اپنی اصل صورتوں میں واپس آ گئی تھی۔ ان ننھی پریوں کا نام گل پری، چندا پری اور حلال پری تھا۔ انہوں نے مینا سے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ اچھی لڑکی، تمہاری وجہ سے ہم اصلی حالت میں آ گئے، ہم تمہارے احسان مند رہیں گے۔ اب تو دادی جان نے بھی شفقت سے مینا کے سر پر ہاتھ پھیرا جس نے انجانے اور تجسس میں ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور مینا تو بس خوش اور حیران ہوئے جا رہی تھی۔ گل پری نے ایک سیاہ موتی جامد آبشار کی جانب پھینکا جس سے آبشارواں رک گئی، چڑیا اڑنے لگی، ہرن چھلانگیں بھرنے لگی۔ معلوم ہوا یہ ممنوعہ علاقہ باغا دیو کی ملکیت ہے۔ جو شخص بھی باغا دیو کی اجازت کے بغیر اس کے علاقے میں آتا ہے وہ اسے برف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یوں یہ روانی سے بہتے ندی نالے آبشاریں اور اس کے ارد گرد درخت برف سے ڈھک کر جم جاتے ہیں۔ سزاوار شخص بھی برف کا مجسمہ بن کر انہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح انہیں شناخت کر کے تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہماری ننھی مہمان مینا اور دادی جان ہمارے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی، اور پرسرار طور پر یہ گمشدہ ننھی پریاں ہمیں واپس مل گئی۔ ملکہ پری ان کی یاد میں بے قرار اور بے چین رہتی تھی، آج وہ بہت خوش ہو گئی۔ چنانچہ مینا اور دادی، گل پری، چندا پری، حلال پری اور سنہری پری خوشی خوشی ملکہ پری کے محل کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ننھی پریاں اتنے دنوں بعد واپس محل جانے کی خوشی میں بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے چند لمحوں میں ہی مینا ہی نہیں بلکہ دادی جان کو بھی اپنا عزیز و دوست مان لیا تھا، اور وہ دونوں بھی نئے دوست پا کر بہت خوش تھی۔ مگر ابھی وہ کچھ دور ہی چلے ہوں گے کہ انہوں نے ایک خوفناک چنگھاڑ سنی۔ وہ سب حیرت اور خوف سے اپنے ارد گرد چنگھاڑنے والوں کو دیکھنے لگی، مگر انہیں اپنے آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک دادی جان نے سب کی توجہ پہاڑ کے اوپر کی جانب دلائی جہاں سے باغا دیو کی ہیبت ناک شکل واضح نظر آ رہی تھی۔ بھاری بھرکم باغا دیو جو سرمئی پہاڑ کے پیچھے سے نمودار ہوا تو سنہری پری سمیت سب بری طرح گھبرا گئے، کیونکہ اب باغا دیو سے لڑائی کا خدشہ تھا اور اس پہاڑ جیسے دیو سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ باغا دیو ان کے سامنے آیا اور غصے بھری نظروں سے ننھی پریوں اور مینا اور دادی کو دیکھنے لگا۔ دادی جان تو ڈر کے مارے دعائیں پڑھنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ مینا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ البتہ ننھی پریاں سنہری پری سوچ انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں اب کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ باغا دیو کے بڑھتے قدم ان سب کو کچل کر رکھ دیتے، دادی جان نے حاضر دماغ سے کام لیتے ہوئے
तेजी से जमीन से स्याह माला की बाकी बिखरे मोती झटपट उठाकर दियो के बढ़ते हुए कदमों के नीचे फेंक दिए। जैसे ही बागा दियो अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गया, वो इस हकीकत से बेखबर था जिसने इसे शिकस्त से दो चार कर दिया। अब इसका एक पांव आबशारों के अंदरूनी चट्टानों के अंदर फंस गया, जिससे वो मजीद बेबस और लाचार हो गया और भी ज्यादा गुस्से की हालत में चिंघाड़ने लगा। यही मुनासिब मौका था कि गुल, चंदा और हिलाल सुनहरी परी, मीना और दादी जान के हमरा तकरीबन दौड़ते हुए खारदार झाड़ियों के करीब पहुँचे, जहाँ से वो ममनुआ इलाके से बाहर निकल सकते थे। चनाचा वो बारी बारी खारदार झाड़ियों के दरमियान छोटे से सुराख से निहायत एहतियात से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही सबको ये और हैरत अंगेज खुशी मिली, क्योंकि यहाँ मलका परी अपने बहुत से मुहाफिजों के हमरा पहले से ही मौजूद थी। मालूम हुआ बागा दियो की चिंगाड़ों और इसके बढ़ते कदमों की धमक मलका परी के महल तक पहुंची तो मलका परी के महल के दरों दीवार हिल गए थे। वो हकीकत मालूम करने के लिए यहाँ तक पहुँच गई थी। मलका परी को देखते ही नन्ही गुमशुदा परियां अपनी माँ से लिपट गई। मलका परी भी बेख्तियार इन्हें चूमने लगी। चंदा परी ने एक ही सांस में अपनी गुमशुदगी की तमाम कहानी और बागा दियो की तरफ से मिलने वाली सजा और फिर दादी जान और मीना के कारनामे से आगाह किया। मलका परी ने भी दादी जान और मीना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने महल में खसूसी मेहमान की हैसियत से दावत दी। अपनी नन्ही परियों के वापस जिंदा सलामत मिल जाने की खुशी में मलका परी ने बागा दियो को भी माफ कर दिया और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बागा दियो की चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ पांव आजाद कर दे, जिससे बागा दियो की गजबनाकी भी दोस्ती में बदल गई। अब मलका परी के महल में नन्ही परियों की आमद की खुशी में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। इस दावत में मीना और दादी को सुनहरी ताज पहनाकर मेहमान खुसूसी बनाया गया। दावत में तरह तरह के लजीज खाने और मशरूबात पेश किए गए, जिससे मीना और दादी बहुत लुत्फ अंदोज हुए। तकरीब के बाद दादी जान ने वापसी की इजाजत चाही। अगरचे मीना अभी वापस जाना नहीं चाहती थी, मगर वापसी जरूरी थी। परस्तान के दिलचस्प सफर, सैर और परियों की मोहब्बत और खुलूस ने मीना का दिल वापसी पर बोझल और अफसुर्दा कर दिया था। मलका परी ने इन्हें बहुत से कीमती तोहफे दिए और सब परियों ने नम आंखों से मीना और दादी को अलविदा कहा। सुनहरी परी के पास मीना की दोस्ती की निशानी घड़ी और दादी जान की तरफ से मिलने वाला तोहफा कीमती सब्ज नगीने की अंगूठी थी। गुल परी, चंदा परी और हलाल परी ने मीना से वादा किया कि वो अचानक किसी दिन आकर मीना के घर के दरवाजे पर दस्तक देंगी और मीना ने भी परियों का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने का वादा किया कि इंसान भी अपनी दुनिया को खूबसूरत, पुरअमन, हसीन और पाकीज़ा बनाएं।